دعا کا پورا ہونا مسلسل، ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی ہی بار تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں صرف ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرتے رہنا ہے اور عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ بس یقین رکھو شاید تمہاری اگلی دعا ہی تمہاری زندگی بدلنے والی دعا ہو۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہارے صبر کا انعام بہت جلد تمہیں ملنے والا ہے۔ یہ آنسو جو آج تمہاری آنکھوں میں ہیں بہت جلد خوشیوں میں بدلنے والے ہیں، اور اللہ کے حکم کن فیکون سے تمہارے لیے ایسی آسانیاں پیدا ہوں گی جن کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ بس دعا کرتے رہو اور اپنے رب پر یقین قائم رکھو۔ تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب آسمان تمہاری ایک آخری دعا کا انتظار کر رہا ہے۔ بس ایک بار دل کی گہرائی سے مانگ لو۔ کیا خبر یہی وہ لمحہ ہو جب یہاں تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور وہاں تمہارے لبوں سے نکلی پہلی فریاد ہی قبولیت کا سبب بن جائے۔ تمہاری دعا قبول ہو گئی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہو گئی۔ کیا تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کرتے ہوئے کیا۔ یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا، ہر اس آنسو کا، ہر اس بے چینی کا جس کا تم نے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سامنا کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو پھر مایوس کیوں ہو؟ اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ دعائیں کبھی خالی واپس لوٹ کر نہیں آتی، جو مانگا جاتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہو کر رہتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کبھی من چاہی چیز کی صورت میں واپس لوٹائی جاتی ہیں اور کبھی صبر دے کر بہتری کی صورت میں لوٹائی جاتی ہیں۔ سر جھکائے سسکتا ہے دل رات بھر، اور صدائیں عرش تلک پہنچ جاتی ہیں۔ خاموشی کی زبان میں گفتگو ہوتی ہے اللہ سے، اور باتیں لفظوں کی دسترس سے بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے گمان رکھا کریں۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جانیں گے جن آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا، ہماری تکالیف تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ صابر تھے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر
نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔